بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم سامعین گرامی، اللہ جل جلالہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں اور ہمارے رازق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ ہی نے ہمیں رزق دیا ہے، اللہ ہی نے ہمیں تمام ضروریات کی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں، ہم اسی مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں جن کی شب و روز نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، جن کی شب و روز ہم چیزیں کھاتے ہیں، جن کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، جن کی زمین کے اوپر رہتے ہیں، اب اسی مالک کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جی چاہیے تو یہ تھا کہ ہم عبادت میں سرشار ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مست ہو جاتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا فرمایا، اس کے باوجود ہی ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارا نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ کتنی نادانی ہے یار، کتنی بیوقوفی ہے، ہم اپنی آخرت ضائع کر رہے ہیں، دنیا کے تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنی لمبی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے، یعنی موت کے بعد جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا انہی مشکلات کو حل کرنے کی دنیا کے اندر کوشش کرتا ہے، اور ان عملوں کی کوشش کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے جو اس کو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ تو عقل مند یہی ہے۔ آج ہم عقل مند کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس دنیا زیادہ ہو، جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس صدارت ہو، اس کو ہم عقل مند کہتے ہیں۔ جس کے پاس بڑی بڑی فیکٹریاں ہوں، جس کے پاس بڑی بڑے گاڑیاں ہوں، مکانات ہوں، بلڈنگیں ہوں اور ویگو ڈالے ہوں، انہی کو ہم کامیابی کا معیار سمجھ بیٹھے ہیں۔ جن کے کروڑوں کے کاروبار ہوں، تاجر ہوں، یہ کامیاب نہیں ہیں۔ کامیاب اصلی وہی ہے جو حضور کی اتباع کرے گا، جو اللہ کے احکامات کو حضور کے طریقے کے مطابق صحیح معنی پورا کرے گا، وہی بندہ کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ ناکامی ہے۔ آج ہم کیا ہو گیا، ہم کیوں اللہ کے پاس نہیں آتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم عبث یعنی فضول پیدا کیے گئے ہو، بیکار پیدا کیے گئے ہو، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یقیناً تم یہ ضرور جانو، تمہارے ذہنوں میں یہ خیال ہونا چاہیے، تمہیں ایک نہ ایک دن اللہ کے ہاں ضرور پیشی دینی ہے، اللہ کے ہاں ضرور تم نے جانا ہے۔ یہ تم بھول جاؤ کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی رہنے دیں گے، نہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارا رخ ضرور ہونا چاہیے۔ زندہ ہو کر اگر نہیں آئیں گے تو مرنے کے بعد ضرور آئیں گے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لیں گے۔ ایک نہ ایک دن اللہ نے اپنی عدالت سجانی ہے، عدالت لگانی ہے، وہیں پہ جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میدان محشر کے دن آدمی بد کردار روئے گا، اتنی زیادہ روئے گا کہ اس کے آنسو ختم ہو جائے گا، آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی آنکھوں سے خون جاری ہونے شروع ہو جائے گا۔ تو کتنی تکلیف ہوگی جب جنت کو مہکتا ہوا دیکھے گا، جب جہنم کو بھڑکتا ہوا دیکھے گا، آگ شعلے مار رہی ہے، بھڑک رہی ہے، لپک لپک کے بندوق کے اوپر گر رہی ہے، اس وقت پتہ چلے گا کاش دنیا میں نیک اعمال کر لیتا، کاش دنیا میں اللہ کی فرما برداری کر لیتا، کاش حضور کی اتباع کر لیتا، تو آج مجھے یہ پریشانی نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پھر مارا مارا روئے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان اپنے بازو کے اوپر ایسے یعنی اپنے دانت رکھے گا، دانتوں گدرے سے بازو کاٹ دے گا، ٹھیک ہے، اتنی ندامت ہوگی۔ اسی لیے اگر میدان محشر کی ہم کامیابی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش ہوں، اللہ میں میدان محشر کی گرمی سے بچائے اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، تو پھر آپ دیکھیں دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔
नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, कुरान भी पढ़ना पड़ेगा, तिलावत भी करनी पड़ेगी, तमाम की तमाम इबादत हमें करनी पड़ेगी, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी होंगे, तब जाकर हमारी आखिरत बनेगी। ठीक है, तो दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक बनने की तौफीक नसीब फरमाए, और साथ साथ नमाज़ों के साथ साथ तहज्जुद नवाफिल तहज्जुद पढ़ने की भी तौफीक नसीब फरमाए। जिसको तहज्जुद नसीब हो जाए वो बंदा दुनिया में खुश नसीब है, उसके लिए रहमत का दरवाज़ा खुल जाता है, बशर्ते कि तहज्जुद को सही तरीके से पढ़ा जाए, सही वक़्त पर पढ़ा जाए। बाज़ औक़ात एक गलती की वजह से सारी तहज्जुद बर्बाद हो जाती है। तो इन तमाम तर बातों के ऊपर हमें अमल करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम दुनिया और आखिरत में कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।